دنیا کی فاسٹسٹ بلٹ ٹرین جسے جاپنیز زبان میں سنکیاسن کہتے ہیں، ہائی سپیڈ ریل کا افتتاح کرنے والا پہلا ملک جاپان بن چکا ہے۔ اب کلومیٹر کے لحاظ سے جاپان نے چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جاپان دنیا کا ایسا تیز ترین ٹریک بنانے جا رہا ہے جو ٹوکیو شہر کو اوساکا سے جوڑے گا۔ یہ دونوں شہر جاپان کے اپنے شہر ہیں، جو ان شہروں کو 66 منٹ میں 505 کلومیٹر فی گھنٹے کی تیز رفتار سے جوڑے گا۔ اس ٹریک سے پہلے جاپان کے پاس 9 کم رفتار والے ٹریک بھی موجود ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر جاپان کو نئے ٹریک کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ پروجیکٹ $64 ملین کا ہے۔ یہ ٹرین میگا لیو ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو جاپان کو شمال سے جنوب 2 حصوں کو آپس میں ملانے میں مدد کرے گا۔ اس ٹریک سے گویا سے ٹوکیو صرف 40 منٹ میں پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ پروجیکٹ جاپان اور اس کے شہروں کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ پروجیکٹ جاپان کو دوبارہ فرنٹ لائن پر لے کر آئے گا۔ اس پروجیکٹ کو جاپان نیشنل ریلوے کے ساتھ ساتھ جاپانی ایئر لائنز کی بھی حمایت حاصل ہے۔ اس پروجیکٹ کو حکومتی سطح پر 2011 میں منظوری ملی اور تعمیر کا آغاز 2014 میں شروع ہوا۔ اس پروجیکٹ کا سب سے خاص سمجھا جانے والا ٹریک ٹوکیو کے کاروباری ضلع شیناگاوا جو ناگویا صنعتی علاقے کے درمیان ہے۔ ان دونوں جگہوں کے درمیان کا راستہ 286 کلومیٹر ہے، جو صرف 40 سیکنڈوں میں طے کیا جائے گا۔ اس فاسٹسٹ ٹرین کو 505 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلانا اور ٹریک کو اس کے مطابق بنانا انجینئرز کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ پورے راستے کا تقریباً 90% راستہ سرنگوں پر مشتمل ہے۔ جاپانی ریلویز نے 1964 میں اس طرح کی ٹیکنالوجی پر پہلا تجربہ کیا۔ اس ٹیکنالوجی کو آزمانے کے لیے پہلے 18 کلومیٹر پر مشتمل ٹریک بنایا گیا۔ اس ٹریک پر تیز رفتاری کو آزمانا تھا، جو کہ کامیاب رہا۔ 2013 میں اس ٹریک کو مزید وسیع کر دیا گیا۔ جاپان میں ان تیز رفتار ٹریک کا جال بچھنے کے بعد سست رفتار ٹرینوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اوساکا جاپان کا بندرگاہ پر مشتمل ایک تجارتی شہر ہے۔ اس شہر کے ساتھ جاپان دیگر شہروں کو جوڑ کر معیشت کی مضبوطی کے لیے ایک بڑا اقدام اٹھا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ پر پہلی لائنز ٹریک 2027 تک مکمل ہوگی، جبکہ مکمل پروجیکٹ کا اختتام 2037 تک متوقع ہے۔ یہ بلٹ ٹرین میگنیٹک ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ ٹرین اپنی مکمل اسپیڈ میں چلتی ہے تو اپنے ٹائرز کو مکمل ہائٹ کر لیتی ہے اور مکمل طور پر ہوا میں فلائی کرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے۔ اس ٹرین کی اسپیڈ 600 کلومیٹر پر ہاور ہے۔ نارمل ٹرینز ٹائر فرکشن پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، لیکن اس بلٹ ٹرین میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہاں نارمل ٹرین جیسا سسٹم بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم میگنیٹک کی اقسام کی بات کریں تو پہلے آتا ہے پرماننٹ میگنیٹ، دوسرا الیکٹرو میگنیٹ، اور ان سب سے زیادہ سپر کنڈکٹنگ میگنیٹ طاقتور ہوتا ہے، جو کہ اس میگا لیو ٹیکنالوجی میں استعمال ہوا ہے۔ جاپانی انجینئرز نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال 1971 میں پہلی بار کیا تھا، لیکن دنیا بہت بدل چکی ہے۔ آج اس میگنیٹک ٹیکنالوجی کا استعمال اور بہت سے ممالک بھی کر رہے ہیں۔ اس میگنیٹک ٹرین کو سکسیسفلی آپریٹ کرنے کے لیے 3 اہم طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں طریقے اس بلٹ ٹرین میں اپلائی ہوتے ہیں۔ پہلا ہے پروپیل، یعنی ٹرین کو آگے کیسے موو کیا جائے۔ دوسرا ہے لیویٹیشن، جب 600 کلومیٹر پر ہاور کی اسپیڈ سے ٹرین چلتی ہے تو یہاں میکینیکل فرکشن کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، تو ٹرین کو سرفیس سے ہوا میں لے کر آنا لیویٹیشن کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے گویڈنس، سپر کنڈکٹنگ میگنیٹ کو کوائل میں سرکولیشن کی گنجائش موجود ہوتی ہے، جس سے اس میگنیٹ میں ہائی ڈی سی کرنٹ گزارا جا سکتا ہے، جو کہ ہمیشہ کے لیے میگنیٹک فیلڈ کو یوز کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بار بار سپلائی دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یعنی ایک بار اس میگنیٹ کو کسی بھی ایگزسٹنگ کوائل سے چارج کر دیا جائے تو اس کے اندر لگی شارٹ سرکٹ کوائل ہمیشہ کے لیے چارج ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے اندر انرجی سٹور کر لیتی ہے۔ اس میگنیٹک میں سرکولیٹ کرتا کرنٹ ڈی سی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اس سپر میگنیٹ میں فلو کرتا ڈی سی کرنٹ بہت زیادہ ہائی ویلیو رکھتا ہے، یعنی 700 کلو ایمپیئر کا کرنٹ اس میں فلو کرتا ہے، اور یہ کرنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، یعنی 0.5 ایمپیئر کے کرنٹ لگنے سے ایک انسان کی جان جا سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سپر کنڈکٹنگ میگنیٹ میں فلو ہونے والا کرنٹ کتنا طاقتور ہے۔ اتنا زیادہ کرنٹ کے فلو ہونے کی صورت میں کوائل کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، جس کے لیے کنڈکٹر کو نارمل رکھنے کے لیے کولنگ پرووائڈ کی جاتی ہے، جس میں لیکوڈ ہیلیم ریفریجریٹر کولنگ کا استعمال ہوتا ہے۔ سپر کنڈکٹنگ میگنیٹ میں استعمال ہونے والے کنڈکٹر کا ریزسٹنس 0 ہوتا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ موو ہونے کی صورت میں ہیٹ سینسٹیو ہوتا ہے۔
ये कंडक्टर इन्वायरमेंट से बाहर की हीट को भी ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए इसको बाहर की हीट से महफूज रखने के लिए रेडिएशन शील्ड से कवर किया जाता है। लेकिन कंडक्टर को कवर करने से शील्ड में एक एडी करंट पैदा हो जाता है जो कि हीट का रीज़न बनता है। इसलिए शील्ड को हीट से महफूज रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन की कूलिंग प्रोवाइड की जाती है जो कि बाहरी रेडिएशन को अंदर आने से रोकती है। इस पूरे प्रोसेस में एक सुपर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है और साथ ही इस तरह के और भी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, जिससे इस बुलेट ट्रेन के लिए एक पूरा यूनिट तैयार हो जाता है जो ट्रेन के दोनों साइड्स पर नस्ब होता है। इन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को बिजली की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन इन कंडक्टर को कूलिंग प्रोवाइड करने वाले वैक्यूम को बिजली की ज़रूरत होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू हासिल की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ट्रेन की दोनों साइड्स पर सीरीज से लगाया जाता है, यानी नॉर्थ टू साउथ रिफ्लेक्ट करता हुआ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को रिफ्लेक्ट करता है। इस मैग्नेटिक सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसके मैग्नेटिक पोल्स का टकराव ट्रेन को आगे की तरफ मूव करवाते हैं और दोनों साइड्स पर बैलेंस बराबर रखने के लिए तमाम मैग्नेटिक पोल्स को तरतीब से लगाया जाता है, जिससे इस ट्रेन की ज़्यादा स्पीड में बैलेंस का तवाज़ुन बरकरार रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।